تو یہ سورہ الفاتحہ کا ترجمہ ہے قرآن اردو ترجمہ .com پہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے طاقتور رحم کرنے والے۔ یہ لفظ الرحمن جو ہے اس کو یوزلی ٹرانسلیٹ الرحمن ہی کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ قرآن میں دیکھیں یہ جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے طاقتور۔ دوسری آیت، الحمدللہ رب العالمین، تعریف خدا کے لیے ہے رب جہانوں کے۔ الحمد، اب پھر سے یہ حمد کا لفظ جو ہے اس کو یوزلی ٹرانسلیٹ حمدی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی جو اردو میں آتا ہے وہ تعریف ہے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ ٹرانسلیشن آپ کو میں ایسی پیش کروں جو روزمرہ کی اردو میں لوگ بول رہے ہیں، جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کے حساب سے الحمد جو ہوتا ہے اس کو کہیں گے تعریف۔ اور یہی الحمدللہ ہی، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں دا گاڈ، اور اردو میں اس کو بولیں گے خدا، کیونکہ خدا یہ لفظ ہے۔ خدا جو ہے وہ انگلش میں گاڈ ہوتا ہے، عربی میں اللہ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ٹرانسلیشن ترجمہ اردو میں کیا جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ لفظوں کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اردو میں۔ اچھا، رب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے سینس میں کہ وہ پروردگار ہیں، وہ پرورش کرتے ہیں ہر چیز کی، لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو رب ہی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ رب کا مطلب کیا ہے اردو میں، لیکن اس کا اصل معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرورش کرنے والے ہیں، وہ پروردگار ہیں، وہ مدد کرنے والے ہیں، وہ کھانا کھلانے والے ہیں، پرورش کرنے والے ہیں، سب معنی جو ہے رب میں آتے ہیں۔ تو جیسے بولتے ہیں لارڈ۔ الرحمن الرحیم، تیسری آیت، طاقتور رحم کرنے والے۔ یہ دیکھیں گے آپ، یہ ریپیٹ ہے پہلی آیت کا۔ مالک یوم الدین، مالک دین کے دن کے۔ اچھا، اب یوم الدین جو ہے جس کو یوزلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ججمنٹ ڈے یا قیامت کا دن، قرآن میں لفظ جو دین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیجن، یعنی مذہب، یعنی کہ ساری کی ساری طاقت خدا کی اس دن جو ہے واضح ہو جائے گی، سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ خدا ہی طاقتور ہیں، پروردگار ہیں، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ وہ دن جو ہے وہ کو دین کا دن کہا گیا ہے، کیونکہ جو اصل دین ہے وہ یہ ہے ہی کہ خدا کی طاقت پر یقین لانا، خدا کو ماننا کہ خدا ہی ہر چیز پر حاوی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، نعبدو جس کو لفظ کو ٹرانسلیٹ یوزلی کیا جاتا ہے عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ قرآن میں استعمال ہو رہا ہے خدمت کرنے میں، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شیطان کے لیے بھی، کہ عبادت کرتے ہیں شیطان کی وہ لوگ جو کافر ہیں، تو اس سے بات ہو رہی ہے کہ وہ خدمت کرتے ہیں، یعنی وہ اوبے کرتے ہیں۔ تو اس سے بات ہو رہی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، یعنی آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہی روکتے ہیں، 5 منٹ ختم، 3 منٹ ختم ہونے والے، شروع کریں گے نیکسٹ اس کے آگے انشاءاللہ۔